الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے روزے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رجب کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ الحی القیوم، اور دوسرے عشرے میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ الاحد الصمد، اور تیسرے عشرے میں سبحان الرؤوف الرحیم پڑھیں تو اسے اس قدر ثواب ملے گا کہ بیان کرنے والے بیان نہ کر سکیں گے۔ رجب کے روزے حیرت انگیز ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، سن لو، بے شک رجب خدا کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بس جو کوئی ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، خدا تعالیٰ کی رضوان اکبر کا مستجب ہو جاتا ہے، اور فردوس اعلیٰ میں اسے رہنے کو جگہ ملے گی۔ اور جو اس میں 2 روزے رکھ لیتا ہے، اس کو 2 چند اجر کا دگنا ثواب ملتا ہے، اور اس میں ہر 2 چند دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جو اس میں 3 روزے رکھتا ہے، خدا اس کو اور دوزخ کے مابین خندق حائل کر دے گا، اور اس کا طول سال بھر کے مسافت کا ہوگا۔ اور جو اس میں 4 روزے رکھ لیتا ہے، خدا جنون اور جزام اور برس اور فتنہ مسیح دجال سے عافیت میں رکھے گا۔ اور جو اس میں 5 روزے رکھ لیتا ہے، وہ عذاب قبر سے امن میں رہتا ہے بنائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص رجب میں 2 روزے رکھ لیتا ہے تو خدا کے نزدیک اس کی کرامت اتنی ہو جاتی ہے جس کو تمام زمین آسمان والے بیان نہیں کر سکتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رجب کی تعظیم کیا کرو، یہ قیامت میں 1000 کرامت کے ساتھ تمہارا کرم کرے گا۔ جو اول یا وسط و آخر میں رجب میں غسل کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کتب میں لکھا ہے کہ قیامت میں جب تمام مہینے بندوں کے ناقابل اعمال بتائیں گے، تو جب فقط نیکیاں بتا کر خاموش ہو جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھ میں بندوں نے گناہ نہیں کیے؟ وہ کہے گا الہی تو خود جانتا ہے، مگر مجھے شرم آتی ہے کہ تیرے بندوں کی برائیاں بیان کروں۔ رجب کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مہینہ میرا ہے، اور بندے بھی میرے ہیں، اور رحمت بھی میری ہے۔ میں پکارنے والے کی پکار سنوں گا، مانگنے والے کو دوں گا، مغفرت چاہنے والے کو بخشوں گا۔ میری رحمت وسیع ہے، اور میں الرحمن الرحیم ہوں۔ اور جو پہلی رجب کو 20 رکھتے ہیں 10 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد فاتحہ اور سورہ کافرون ایک بار پڑھ لے اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے مال و اسباب کو اس سال کے تمام آفتوں سے بچاتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پل سے رات پر بجلی کی طرح گزرے گا۔ اور جو کوئی پہلی تاریخ روزے رکھے اور افطار اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور سورہ فلق کے بعد ایک مرتبہ پڑھے، 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ پورا سال 80,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ماہ رجب کا غسل، جس نے رجب کے اول وسط میں آخر میں غسل کیا تو گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہو۔ اور جس نے ہر غسل کے بعد 2 رکعت پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون ایک بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھی، تو اللہ ہر رکعت کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں قصر بنائے گا۔ اور ہر قصر میں ایسی نادر چیز ہوگی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل سے گزری۔ فرشتے کی ندا حدیث میں ہے کہ جو شخص رجب کی رات ہر رات میں 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، تو رجب کے تمام ہونے پر ایک فرشتہ اس کو ندا کرتا ہے، یہ اللہ کے عز و جل نے بخش دیا اور تجھے ہر رکعت کے بدلے میں حج اور عمرہ کا ثواب دیا، مراد پوری ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اتفاق اور کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں یہاں کون لایا؟ میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر کہا کہ لوگوں کو تو اس بات سے آگاہ کر دے کہ جو کوئی رجب کی کسی رات 10 رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے ایک بعد سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے گا، اور ہر رکعت کے عوض میں 60 برس کی عبادت کا ثواب دے گا، اور ہر صورت کے عوض ایک قصر جنت میں دے گا، اور تمام نمازی اور روزہ دار اور حاجیوں کو اس کا ثواب ملے گا، اور فراغت نماز سے پہلے اللہ اسے بخش دے گا۔ اور زیر عرش ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے اللہ کے ولی، اللہ نے تجھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی، برائیوں کا کاغذ چاک ہونا۔ جس نے رجب کے مہینے میں ایک بار قل واللہ احد پڑھی، اس کے 50 برس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس مہینے میں آیت الکرسی پڑھنے کا ثواب بے حد ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ماہ رجب کی فضیلت اور ماہ رجب کے روزوں کی بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کی ویڈیو اور یہ واقعہ اچھی لگی، تو میں امید کرتی ہوں آپ میرے چینل لائف اینڈ اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کریں گے۔ جزاک